ظالم وہ جو سوچ سمجھ سے کام نہ لے، ظلم کر رہے ہیں نا. یہ نہیں آپ ایک آگ کا گڑھا ہے اور اس کو آپ پھولوں کی سیج سمجھ لیں. ہم تو دنیا کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں اور دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو دنیا تو یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کی یاد نہ ہو تو حدیث کا مفہوم یہ ہے، یہ تو لعنت ہے. الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا. اللہ کی یاد نہ ہو تو پھر تو یہ ایک لعنت ہے، اور لعنتی لوگ تو جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم سمجھدار کیسے بنیں. بہت اہم سوال ہے، بات ہے. دیکھیں، ایک یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھ. تو سمجھ یا عقل والے لقوم یعقلون اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور ان فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران کی آیت ہے، پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو عقل والے، جو سمجھ رکھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بیان کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ سمجھ والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حالت اللہ کو بھلاتے نہیں ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور یہ سوچتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں. زمین اور آسمان، وہ فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں. ذکر، یذکرون اللہ، اور فکر، ذکر و فکر ہے. تو پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ سب چیز، سب کچھ تو نے میرے لیے بنایا ہے اور مجھے تو نے اپنے لیے بنایا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے مقصد کو نظر انداز کر دوں اور دنیا کے لیے زندگی گزاروں اور آگ میں جا پڑوں. ربنا فقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے مجھے بچا دے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب، جسے تو نے آگ میں ڈال دیا وہ تو رسوا ہو گیا، اور ظالم میں کوئی مددگار نہیں ہے. ظالم وہ جو سوچ سمجھ سے کام نہ لے، ظلم کر رہے ہیں نا. یہ نہیں آپ ایک آگ کا گڑھا ہے اور اس کو آپ پھولوں کی سیج سمجھ لیں. ہم تو دنیا کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں اور دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو دنیا تو یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کی یاد نہ ہو تو حدیث کا مفہوم یہ ہے، یہ تو لعنت ہے. الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا. اللہ کی یاد نہ ہو تو پھر تو یہ ایک لعنت ہے، اور لعنتی لوگ تو جہنم میں جائیں گے. تو بہرحال میں آج کا جو میرا موضوع ہے کہ سمجھدار بنے کیسے. تو دیکھیں، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارمولہ یہ بتایا کہ تم سوچ سمجھ کے زندگی گزارو. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اس سے پہلے جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے ایک مثال میں قائم کر رہا ہوں.
آپ کے اچانک گھر میں 100 مہمان آ گئے اور پھر یعنی اور عین کھانے کا ٹائم تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑے بھوکے ہیں، 100 مہمان آ گئے اور رات کے مثال کے طور پہ ہوٹل بند ہو چکے ہیں، رات کا وقت ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں سودا، ہوٹل دکانیں سب بند ہیں، اور اس میں کوئی آپ کے لیے کوئی 125 لوگوں کا کھانا کوئی آپ کے گھر بھجوا دے. ایک مثال ہے، اور پرتکلف کھانا جو بھی ہے، میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، چاول بھی ہے، جو بھی ہے. تو جو ذمہ دار آدمی ہے وہ تو حیران ہو جائے گا، گھر کا جو سربراہ ہے اور اس پہ ایک مشکل آ پڑی ہے تو وہ حیران ہو جائے گا، پوچھے گا نہیں کس نے بھجوایا یہ. ایک تو شکر گزار ہوگا کہ یہ کون، کس نے بھجوایا، لانے والے وہ لانے والے، مطلب ایک سوال ہے سمجھنے کے لیے، ضرور پوچھے گا یہ کس نے بھجوایا. اسی طرح ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں انسان کہ یہ دنیا خاص طور پہ میرے لیے اللہ نے بنائی ہے، تو ہمیں سوال بنتا ہے یہ کس نے کیا ہے. یہ دیکھیں انسان خلاصہ کائنات ہے، اس کا کوئی اور فائدہ اٹھانے والا ہے نہیں. دیکھ لیں آپ، وہی سمجھداری والی بات ہے نا، کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا؟ کوئی مخلوق میں ایسا ہے؟ چلیں وہ 2 ثقلین ہیں نا، جنات ہیں، کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کوئی ماربل، کوئی ٹائل، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی ان کے بینک ہے؟ کیا کوئی جائیدادیں ہیں؟ ان کی خوراک تو یہ ہڈیاں وغیرہ ہے، جو بھی خوراک حضور نے فرمائی ہے. تو یہ تو ساری سوچ کی بات ہے. پھر اللہ نے فرمایا کیا تم فکر سے، سوچ سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے تم؟ اب ظاہر ہے کہ یہ تو سادی بات ہے. اسی طرح دیکھیں، میں گفتگو کو تھوڑا سا اگر سمیٹوں تو یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہمیں ضرور یہ سوال کرنا ہے اپنے بارے میں کہ میں ہوں کون. جب اتنی میرے لیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے تو میری حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو اپنے آپ کو آپ پہچانیں. کیا آپ یہی ہڈی گوشت کا وہ مجسمہ ہے، انسان جو ظاہر ہے؟ ہم نے تو اسی کو انسان سمجھ لیا. پیدائش ہوئی ہے، بھئی کیا ہوا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. بھئی ایک روح ہے، آ گئی، لڑکی یا لڑکا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ سوچ نہیں ہے ہماری. اپنے بچوں کی پیدائش کو دیکھ لے، وہ تو ایک روح ہے جو آپ کے گھر آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی امتحان میں ڈالا ہے، تو وہ تو ایک روح ربانی ہے. آپ نے خود بھی غافل نہیں ہونا، اپنی بچوں کو بھی بتانا ہے کہ بھئی تمہاری حقیقت یہ نہیں ہے. یہ اولاد کی والدین کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی خود بھی سمجھیں، اولاد کو بھی سمجھائیں. تو سوچ بات ساری جو ہے، دیکھیں دنیا کے ہر کام میں ہم سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. رات کو کوئی دکاندار ہے تو رات کو 2 بجے، کیا جب سارا بازار بند ہے تو کیا 2 بجے وہ دکان کھول لے گا؟ اور کھولے گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ کھول کے سجا لے، یہ وہ اپنی جو بھی کچھ آدھی سڑک گھیر لے. بھئی کس کے لیے سجائیے تم نے؟ کون ہے؟ ابھی تو رات کے 2 بج رہے. تو یہ ہم ہر کام، میں ایسی مثال لے رہا ہوں، ہر کام ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. مکان آپ بنا رہے ہیں، پہلے نقشہ، پھر خود سو یار نقشے والے کے پاس جاؤ، وہ نقشہ بنائے، اگر کوئی بڑا پروجیکٹ ہے نا. تو ہر کام ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. بچے بھی جو ہیں نا ہمارے، جو معصوم بچے ہیں، وہ بھی سوچ سمجھ کے، کوئی کھیلنے کی چیز ہو تو ان کی توجہ ہوتی ہے، کھانے کی ان کی جو پسندیدہ چیز ہو
تو اس میں دلچسپی ہوتی ہے ان کی، سوچتے ہیں، کوئی پسند نہ ہو تو وہ رد کر دیتے ہیں، نہیں، اگرچہ اچھی ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو انسان کا تو یہ ہے کہ یہ سوچے سمجھے بغیر زندگی نہ گزارتا ہے، اور فضول کام یہ نہیں کرتا، یہ بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں۔ فضول کام، بے مقصد کام نہ یہ کرتا ہے، نہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا کام کر رہے ہو بھائی؟ کیوں کر رہے ہو؟ تو دنیا میں ہماری ایسی بات چیت ہے۔ میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم